الہامی، وہ کہتے ہیں میں ایک دن گیا بغداد، میں وہاں سے واپس ہو رہا تھا، غوث اعظم کے مدرسے سے بہت غوث اعظم کے مدرسے سے گزر رہا تھا. کہتے ہیں اذان نماز عصر کا وقت ہو چکا. میں نے سوچا نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، غوث اعظم سے ملاقات بھی ہو جائے گا. کہتے ہیں جلدی میں نے کیا کیا، میں نماز میں جا کر کے جماعت میں شامل ہو گیا اور مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ میرا وضو نہیں ہے. کیا کہا؟ زور سے بولیں. انہوں نے کیا کہا کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میرا وضو نہیں ہے. جب میں نے نماز ہوتے ہوئے دیکھا تو میں جلدی سے جماعت میں شامل ہو گیا، مجھے یاد نہیں رہا. کہتے ہیں غوث پاک نے جیسے ہی سلام پھیرا اور سلام پھیر کے فوراً غوث پاک کھڑے ہوئے اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ کی یادداشت بڑی کمزور ہو. کیا کہا؟ یار سبحان اللہ نہیں پڑھو گے. غوث پاک کو کسی نے بتایا تو نہیں، وہ تو نماز پڑھ رہے تھے. غوث پاک کو کیسے پتا کہ ان کا وضو نہیں تھا یہ شامل ہو گئے؟ فرمایا تمہاری یادداشت بڑی کمزور ہو گئی ہے، جلدی میں تم جماعت میں شامل ہو گئے، تمہیں یہ یاد نہیں رہا کہ تمہارا وضو ہے کہ نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی. میں نے سوچا کہ سرکار غوث پاک نے صحیح فرمایا. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں سے واقف رہتے ہیں. اچھا سرکار غوث اعظم علماء فرماتے ہیں جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ دل سوال کے جاؤ، عالم کے پاس جاؤ زبان سوال کے جاؤ، کیونکہ عالم آپ کی زبان کی گرفت کر لے گا اگر غلط بولو گے، اور ولی کی بارگاہ میں جاؤ گے تو دل سوال کے جانا، ورنہ دل میں کوئی غلط وسوسہ لے کے جاؤ گے تو وہیں آپ کی پکڑ ہو جائے گی. میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے کیا شان عطا فرمائی. حضرات آخری کچھ باتیں میری سننے، نصیحت والی باتیں. آج ہم آپ پوری دنیا میں خاص کر انڈیا میں جب تعلیم کے معاملے میں سروے کیا جاتا ہے، تعلیم کے معاملے میں، ایڈوکیشن کے معاملے میں، تو سب سے پچھڑی ہوئی اگر کوئی قوم نظر آتی ہے تو کون آتی ہے؟ مسلمان. ہم تعلیم کے معاملے میں سب سے کمزور نظر آتے ہیں. ہماری تعلیمی اور تعلیمی لائن میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم تو 0.1% بھی نہیں ہیں ایجوکیشن میں، تعلیم میں. آج ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن تعلیم پر دھیان نہیں دیتے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا بچہ 15-18 سال کا ہوا، ہم نے اس کو دلی بھیج دیا سلائی کے کام، پنجاب بھیج دیا، جے پور بھیج دیا، یا کسی اور کام پہ لگا دیا. آج اگر اسی مجمع میں سروے کر لیا جائے تو جو 10 سال اور 20 سال کے جو درمیان کے لڑکے ہیں ان میں بہت کم ایسے ملیں گے جو اردو اور عربی جانتے ہوں، ورنہ ایسے ملیں گے جو قرآن شریف مشکل سے پڑھنا جانتے ہیں. کیوں یار؟ ہماری شروعات تعلیم سے، ہمارا قرآن ہمیں تعلیم کا حکم دے رہا ہے، ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم کے بارے میں بتایا. خود غوث پاک کی بات سنو. جب آپ پڑھنے جا رہے تھے نا باہر، تو ماں نے کہا بیٹا باہر جا رہے ہو تعلیم حاصل کرنے، عالم کا کورس کرنے، لیکن جب تک مکمل نہ ہو جائے واپس مت آنا، پورا کر کے آنا، پورا کر کے واپس آنا. غوث اعظم چلے گئے تعلیم حاصل کرنے. 4 سال کے بعد ایک مسافر غوث اعظم کے محلے کا ملتا ہے. وہ کہتا ہے عبد القادر جیلانی، پتہ نہیں کس کا نام ہے. تو اتفاق سے عبد القادر جیلانی کے سامنے کہا میرا نام ہے، کہا میں تمہارے پڑوس کا رہنے والا ہوں، تمہاری ماں کی طبیعت بڑی خراب ہے. ماں کی طبیعت بڑی خراب ہے. غوث پاک نے جب ماں کی بات سنی طبیعت خراب ہے تو بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے. سوچا چلو ماں نے تو کہا تھا تعلیم مکمل کر کے آنا، لیکن اب ماں کی طبیعت خراب ہے تو چلے جاتے ہیں دیکھ لیں. ماں کچھ نہیں کہے گی، کہہ دیں گے ماں سے کہ آپ کی طبیعت سنی تھی اس لیے چلے آئے. غوث اعظم 4 سال کے بعد تقریباً واپس گھر آئے. رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا. غوث اعظم اپنے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا.
کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے ماں نے پوچھا کون؟ باہر سے یہ بولے میں آپ کا بیٹا عبدالقادر۔ کہا بیٹا تعلیم پوری ہو گئی؟ کہا نہیں تو پھر کیوں آئے؟ میں نے تو کہا تھا تعلیم مکمل کر کے آنا، کیوں آ گئے؟ کہا ماں آپ کی طبیعت کے بارے میں سنا تھا، آپ کی طبیعت خراب ہے اس لیے اپنے آپ کو روک نہ پایا، آپ کو دیکھنے کے لیے چلا آیا، میں دروازہ کھول دوں ملاقات آپ سے کر لیں۔ ماں نے کہا نہیں، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، تعلیم مکمل ہو تب واپس آنا۔ غوث پاک کی ماں نے دروازہ نہیں کھولا، جس کا بیٹا اتنی مدت کے بعد آئے، وہ بھی رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں، بیٹا گھر کے دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹا رہا ہو۔ کون ایسی ماں ہے جو دروازہ نہ کھولتی؟ کون سی ایسی ماں آج دنیا کی ماں ہوتی دروازہ نہیں کھولتی، ماں کو اندر اپنے بیٹے کو اندر نہیں بلاتی؟ لیکن غوث پاک کی ماں نے اپنے آقا علیہ السلام کی امتیوں کو یہ پیغام دیا ہے اور تعلیم کی اہمیت بتائی ہے کہ بیٹا واپس چلے جاؤ، تم سے ملاقات جب ہوگی تعلیم مکمل کر لینا۔ غوث پاک نے جاتے جاتے پوچھا ماں واپس جب آئیں گے تو ملاقات ہوگی، ملاقات کب ہوگی؟ تو ماں نے کہا بیٹا اب ہماری تمہاری ملاقات دنیا میں نہیں ہوگی بلکہ تمہاری ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بچہ میرے گھر میں آنگن میں رہے، میری نظروں کے سامنے رہے، وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، حافظ بن جائے، عالم بن جائے، وہ ایسے ہی بن جائے۔ غوث آدم کی ماں نے کہا ملاقات اب یہاں نہیں ہوگی، قیامت میں ہوگی۔ جس کا بیٹا ولیوں کا سردار ہو تو ماں بھی تو ولیہ ہوگی۔ غوث آدم جب واپس آئے تعلیم حاصل کر کے تو پتہ لگا والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، والدہ دنیا سے پردہ کر چکی ہے۔ وہ والدہ جن کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، فاطمہ ام الخیر، جن کی پردے کی بات آپ نے سنی ہوگی۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہماری قوم جگہ جگہ ذلیل کیوں ہو رہی ہے، رسوا کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے قوم میں بے پردگی کا رواج چالو ہو گیا۔ ہم جب اپنی شادیوں میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہماری ماں بہنیں ہمیں ننگی نظر آتی ہیں، شادیوں کا ماحول اتنا خراب ہے، لباس اتنا خطرناک ہے۔ جانتے ہو بے پردگی کا اثر